ایسا بھروسہ نہیں کر لیتے کہ اس کی وجہ سے تدبیر ہی ہاتھ سے چھوٹ جائے. اسٹرگل کریں، ایفرٹ کریں، صحیح کریں، جدوجہد کریں. یہ سمبلزم ہے، یہ سائن نہیں ہے. سائن کی بات نہیں کر رہا. سائن جو ہوتا ہے وہ اشارہ بس ایک سیدھا ایک اسٹریٹ میننگ دیتا ہے، گائیڈنس ہے. تو نیچرل گائیڈنس ہے، انٹیلیکچوئل گائیڈنس ہے، ریشنل گائیڈنس. آپ نے اس قلم کے مقصد کو سمجھ، یہ قلم مجھے کیوں دیا، اس قلم سے مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹرانسفارمیٹیو نالج میں اور انفارمیٹیو نالج میں فرق ہے. انفارمیٹیو نالج آپ کے دماغ میں جا کے جمع ہو گئی بس، لیکن ٹرانسفارمیٹیو نالج جو ہوتی ہے وہ آپ کو چینج کرتی ہے. اور اس کا اعتراف سکھاتی ہے جو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے آیا. یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے تو کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں نا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ان نفس کی الجھنوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ریشمین کپڑا جو ہے کسی جھاڑ میں پھنس گیا ہو، اس کو نکالو گے تو تار تار ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا حال ہے. اب وہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں یا جیسے جانوروں کی طرح جن کا جسم اور خیال ایک ہی سطح پر. یہ جانوروں کی سطح ہو. جو انسان اس ذریعے سے وہاں تک چلا گیا اور اس دنیا کے ساتھ وہ کمیونیکیٹنگ سسٹم میں ڈھل گیا تو گویا کہ اسی طرح اسے سگنل آئیں گے جس طرح فرشتوں کو وہ سگنل آ رہے ہیں. رابط آن اشارت جان دہی، بڑے زبردست اشعار ہیں اور بہت گہرے معنی پر مشتمل. اور وہی سلسلہ ہے، یعنی صحیح اور کاوش کے حق میں دلائل چل رہے ہیں. جو ایفرٹس کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو تدبیر کرتے ہیں، ان کے حق میں دلائل. یعنی جو تقدیر پر ایسا بھروسہ نہیں کر لیتے کہ اس کی وجہ سے تدبیر ہی ہاتھ سے چھوٹ جائے. تقدیر کی وجہ سے تدبیر کو نہیں چھوڑتے. تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ دلائل ہیں. تو پہلے بات آئی تھی نا پچھلے درس میں کہ دیکھو اس نے ہمیں تدبیر سکھائی ہے اپنی قدرت کے اشاروں سے. جو اس کا نظام ہے نا، اس نے اپنے نظام میں ہمیں تدبیر کرنے کی طرف جیسے بلایا ہے. ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، آلات اسباب پیدا کیے. تو یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کوشش کریں، اسٹرگل کریں، ایفرٹ کریں، صحیح کریں، جدوجہد کریں. نہ یہ کہ اس کے دیے ہوئے یہ اعضاء اور یہ سب اسباب یہ ہم ایک طرف رکھ کے بیٹھ جائیں اور اسے معطل کر کے رکھ دیں. تو اس لیے یہ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. چن اشارت ہاش رابر جان نہیں، در وفائے آن اشارت جان دہی. جب اس کے اشارے، اللہ کے جو اشارے ہیں، اس کی قدرت کے جو اشارے ہیں، جب ان کو تم اپنی جان پر رکھو گے نا، اور در وفائے آن اشارت جان دہی، اور اس کو پورا کرنے میں، اس اشارے کے اندر جو حکم ہے اور جو ہدایت ہے اس کو پورا کرنے میں، اس کو ادا کرنے میں تم اپنی جان دے دو گے. یعنی پوری کوشش جب تم اس میں صرف کر دو گے اور دل و جان سے تم اس کے اشارے کو سمجھ کے اس اشارے پر عمل کر لو گے، تو آگے بتائیں گے پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو پہلے اس کو سمجھیے کہ یہ اشارے کہا جا رہا ہے نا. اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ سمبل ہوتا ہے. سمبل یعنی کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی مختصر سی چیز، کبھی کسی ورڈ یا لفظ کی صورت میں، کبھی کسی مادی شے کی صورت میں، کبھی کسی فینومینا کی صورت میں، کوئی بھی ایسی چیز، بات جس کے پیچھے گہرے معنی، سمجھے نا، تو اس کو کہتے ہیں، یہاں وہ مراد ہے. اس کو ہم سمبل کہیں گے. سمبل، یہ سمبلزم ہے. یہ سائن نہیں ہے، سائن کی بات نہیں کر رہے. سائن جو ہوتا ہے وہ اشارہ بس ایک سیدھا ایک اسٹریٹ میننگ دیتا ہے، سامنے کا واضح سیدھا اشارہ، بس جو مطلب ایک سنگل ایک چیز بتاتا ہے بس.
اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوتی. جیسے آپ یہ اس کے اشارے، سگنل وغیرہ کے اشارے آپ دیکھتے ہیں نا، تو ریڈ ہے تو اس کا مطلب معلوم ہے سب کو، گرین ہے تو اس کا مطلب معلوم. تو یہ سائن ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ سائنس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے سمبلس کی. تو سمبلس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قائم کیے ہوئے ہیں. اور سمبل کا جیسے میں نے مطلب بتایا کہ ایسا اشارہ جس کے پیچھے تہ در تہ معنی ہو، جس کے اندر کئی قسم کی باتیں، حقائق جس کے اندر چھپے ہوئے ہوں، اور اس میں جتنا گہرائی میں جاتے جائیں تو اتنے ہی معنی اور اسرار آپ پہ کھلتے جائیں گے. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک گویا کہ ایک سمبولک قسم کی گائیڈنس ہے، اس کو کہتے ہیں سمبولک گائیڈنس. یعنی آپ نے گائیڈنس کی بہت ساری جیسے جہتیں سمجھی ہوں گی، تو نیچرل گائیڈنس ہے، انٹیلیکچوئل گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے نا، ریشنل گائیڈنس. یہ ایک سمبولک گائیڈنس ہے جو کہ نیچرل گائیڈنس کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نظام فطرت کا ایک حصہ ہے سمبولک گائیڈنس. اب آپ دیکھتے جائیں دنیا میں تو وہ آپ کو اس طرح کی بے شمار چیزیں، بلکہ ہر چیز کے اندر یہ اشارہ موجود ہے. اچھا، اب اس سے جو آپ کو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ اس کی نالج بھی الگ الگ طرح کی ہے، ایک ہی طرح کی نالج نہیں ہے. ایک تو وہی جیسے سائن والی نالج ہے جو سیدھی سیدھی آپ کو ایک اسٹریٹ میننگ آپ کو بتا دے گی، سرفیس میننگ جس میں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کی سمبولک پوزیشن میں جائیں گے نا تو اس کے اندر پھر آپ کو بہت اور چیزیں بھی ملیں گی اس کی گہرائی میں. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو قلم پکڑایا تو اس قلم کو آپ ایک قسم کی نالج سے لے کر کئی قسم کی نالج تک لے جا سکتے ہیں. آپ کو قلم دیا، آپ نے قلم دیکھا، اس کو اس کی بناوٹ دیکھی، اس کے اندر کیا مٹیریل ہے، کیسے بنا ہے، یہ ایک نالج ہے. جیسے کائنات کے بارے میں آپ اس کی حقائق جانتے ہیں، کیسے بنی، کیا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ قلم جو ہے بہت شاندار ہے، بہت مہنگا ہے. دیکھیں یہ ایک الگ علم ہو گیا. پہلے والا علم جو ہے نا وہ دوسری نوعیت کا ہے. یعنی پہلے والا علم اس نوعیت کا ہے کہ اس قلم کی اندر کیا کیا خصوصیات ہیں. یہ ڈسکرپٹیو قسم کی نالج ہے، توصیفی. اس کی خصوصیات آپ جان رہے ہیں، یہ قلم ریڈ ہے، بلیک ہے، کیا ہے، اور یہ قلم کس چیز سے بنا، پلاسٹک ہے یا میٹل ہے، یہ کیا ہے وغیرہ. یہ ڈسکرپٹیو نالج کہلاتی ہے. اب قلم ایک ہی ہے، اس سے آپ کو ایک نالج مل رہی ہے. اچھا، پھر آپ اس قلم کے اندر ایک اور چیز دیکھنے لگتے ہیں کہ یار یہ بڑا مہنگا قلم ہے، یہ بندہ جس نے مجھے دیا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کے پاس بہت مال ہے. اتنا مہنگا قلم یہ مجھے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بڑا مالدار ہے. اب یہ ایک اور نالج، یہ قلم سے ہی نکلی ہے، قلم کو دیکھ کر ہی آپ نے اس کو سمجھا، لیکن یہ ڈسکرپٹیو نہیں ہے. یہ اس قسم کی نالج نہیں ہے کہ قلم خود کیا ہے. یہ ایک استدلالی نالج ہے جس کو ہم استدلال کہتے ہیں نا. یعنی آپ اس قلم کو دلیل بنا رہے ہیں ایک چیز جاننے کے لیے. تو یہ وہ والی نالج ہے جس کو کہتے ہیں ڈسکرسو نالج. یہ جو ہے نا یہ ڈسکرسو کہلاتی ہے. تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا یہ آدمی بہت مالدار ہے. اور اگر اس نے ایسا قلم دیا ہے جیسے سونے کا دے دیا تو پھر تو آپ سمجھیں گے بھائی یہ تو کوئی عرب کا شیخ ہی ہوگا، یہ کوئی بادشاہ ہوگا یا وزیر ہوگا، سونے کا قلم دے دیا مجھے. تو اس طرح ایک استدلالی ایک علم آپ کے پاس اس سے آ گیا. یہ دو قسم کی نالج ہو گئی نا. اب چیز ایک ہی ہے. ایک اور نالج ہے، اور وہ نالج جو ہے وہ ان دونوں سے آگے کی ہے.
اور وہ یہ کہ آپ نے اس قلم کے مقصد کو سمجھا کہ یہ قلم مجھے کیوں دیا گیا ہے، اس قلم سے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ ایک مقصد کے ساتھ اب آپ اس کو جانیں گے، یعنی اب اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں آپ، تو اب آپ اس کو لے کے لکھیں گے، اس سے کام لیں گے. تو جیسے ہی اس نالج میں آپ جائیں گے، یہ نالج آپ کو بدل دے گی. یعنی پہلے والی جو نالج ہے وہ صرف آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے. پہلے والی دونوں نالج جو ہیں وہ انفارمیٹیو ہیں. جو آپ نے قلم کے توصیفی طور پہ اس کو جانا وہ بھی، اور جو آپ نے استدلالی طور پہ جانا وہ بھی، دونوں انفارمیٹیو. اور یہ جو نالج ہے جس سے آپ نے لکھنا شروع کر دیا اس کے مقصد کو جان کے، تو یہ نالج ٹرانسفارمیٹیو. ٹرانسفارمیٹیو نالج میں اور انفارمیٹیو نالج میں فرق ہے. انفارمیٹیو نالج آپ کے دماغ میں جا کے جمع ہو گئی، بس اس نے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اس سے صرف ایک معلومات حاصل ہو گئی. یہ ہے انفارمیٹیو نالج. لیکن ٹرانسفارمیٹیو نالج جو ہوتی ہے وہ آپ کو چینج کر دے گی، وہ تبدیل کر دے گی. اور وہ اس وقت حاصل ہوگی جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، گہرائی میں، اور آپ اس کے مقصد کو سمجھیں گے. یہ سمبلزم ہے، یہ سمبولک گائیڈنس ہے. اچھا، جب آپ اس کو استعمال کریں گے نا تو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی اس کو، قلم دینے والے کو. قلم دینے والا اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوگا جب آپ کو دیکھے گا کہ بھائی کتنا کام لے رہا ہے میری چیز سے، وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو دیکھیے جہاں چینج آیا نا آپ کے اندر، وہاں وہ بندہ جس نے وہ دی آپ کو چیز وہ بھی خوش ہو گیا. اور چینج آیا آپ کے اندر اس نالج کے اوپر جو تیسرے درجے کی نالج تھی، تیسرے لیول پر آپ نے حاصل کی. اور وہ یہ کہ آپ نے اس کو ٹرانسفارمیشنل بنا دیا اپنے حق میں. تو اب یہی فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ جو دنیا ہے نا پوری کی پوری، ہم اس کے علم کو ان تینوں سطحوں پہ حاصل کر رہے ہیں. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام اور ایک ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو اس سے کچھ لوگ تو وہ صرف ڈسکرپٹیو نالج کے حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، بس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور بس وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ ڈسکرپشن. اور دوسرے جو ہیں لوگ وہ اس سے ایک انفرنس حاصل کر رہے ہیں، یعنی اس سے استدلال کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، اور اس کے بنانے والے کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ کس نے بنائی. تو یہ اس سے بہتر ہے، پہلے والی نالج سے بہتر ہے. وہ سیکولر ہو جائے گی، یہ ریلیجیس ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کائنات کے ذریعے سے اس کے بنانے والے کو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس دنیا کو دیکھ کے اس کے خالق کو جان لیں گے کہ بھائی بنائی، جس نے بنائی ہے وہ کوئی ذات ہے اور اس کی یہ صفات ہے. تو اس طرح یہ دوسری جو نالج ہے، یہ آپ کی ڈسکرسو جس کو میں نے کہا، یہ استدلالی نالج ہے، یہ آپ کو ایک معرفت دے دے گی. لیکن اب بھی جو ہے یہ سب کچھ ایک جیسے انفارمیشن کے حد تک ہے. تیسرے درجے پہ جہاں صوفیہ اترتے ہیں وہ یہ والی نالج ہے کہ جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اندر کس قسم کی چینج وہ چاہتا ہے، کس قسم کی تبدیلی چاہتا ہے. تو جب دنیا کا یہ علم انسان کو بدل دے، اس طرح کے انسان جو ہے وہ ہر چیز کے مقصد کو پوری طرح سمجھ کے پھر اس مقصد کے اندر خود ڈھل جائے. مثال کے طور پر کہ یہ ساری کائنات انسان کو اللہ کے آگے جھکاتی ہے نا، ہر چیز انسان کو خدا کی بندگی کے اندر ڈھالتی ہے اور اس کا اعتراف سکھاتی ہے، جو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے آیا. یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے تو کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو دیکھیں نا یہ اعتراف، یہ پورا ایک ٹرانسفارمیشن ہے.
سارے جہانوں کا رب اس کو رکھ کے سامنے رکھ کر کے سارے جہانوں پہ نظر ڈال کے یا جہان کی ایک چیز کو، مطلب یہ پوری زندگی کا کورس ہو گیا کہ اب بس پورے جہان کو دیکھو اس انداز سے کہ وہ کس طرح اس کو پیدا کر رہا ہے، پال رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا آٹومیٹیکلی اثر تمہارے اوپر یہ پڑے کہ تم سراپا تعریف بن جاؤ. الحمدو، یا اللہ سب تیری تعریف ہے بس. یعنی یہ سارا علم تمہیں چینج کر دے. یہ ہے وہ چیز جس کو ہم ٹرانسفارمیٹیو نالج کہہ رہے ہیں. اور یہ اشارہ جو فرما رہے ہیں، اس طرح کے اشارے کائنات میں موجود ہیں. ان اشاروں کو سمجھو اور اس کے اندر پھر اپنے آپ کو فنا کر دو. اس کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دو. تو جب ان اشارات میں فنا کرو گے اپنے آپ کو، تو آپ کو اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن حاصل ہو جائے گی. یہ جو تیسری درجے کی نالج ہم نے بتائی نا، ہائی لیول نالج، یہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن پیدا کر دے گی. جیسے وہ میں نے مثال دی تھی قلم کی، تو قلم دینے والا خوش ہو گیا، تو جب خوش ہو گیا نا تو آپ اور وہ قریب ہو گئے. ممکن ہے پھر اس کے بعد وہ اور بھی چیزیں آپ کو دے کہ بھائی اس نے چونکہ اس کا مقصد حاصل کیا اور میرا دل خوش ہوا، تو پھر آپ سے اور تعلق بڑھے. تو گویا کہ کائنات کی یہ نالج جس کو اشارہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک قسم کا ایگزسٹینشیل کمیونیکیشن سسٹم ہے جو ہمارے اور رب کے درمیان موجود ہے. ایگزسٹینشیل کمیونیکیشن ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا وجودی مواصلاتی نظام ہے کہ جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، مگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ وجودی طور پہ موجود ہے. سمجھے نا؟ تو جہاں کے مانوی وجود پائے جاتے ہیں، اور وہ اب آج کل کے فلسفہ وجودیات میں مسلم ہو چکا ہے، تو وہاں ایگزسٹینشیل ایک پورا جو ہے نظام بن جاتا ہے. تو وہ ہمارے اندر بن جاتا ہے، ہمارے باہر ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ایک نظام ہم نے اپنے اندر کنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے تو یہ دنیا بنا دی، اس کا ایک ظاہر ہمارے سامنے قائم کر دیا، اور ایک یہ باطن ہے. اسی باطن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کمیونیکیشن ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جاؤ تو آپ ایک ایگزسٹینشیل کمیونیکیشن سسٹم میں چلے جاؤ گے. اب رب آپ سے ہم کلام ہوگا. اب آپ جو بھی چیز صورتحال پیش آئے گی اس کو ایک کمیونیکیٹو قسم کا پیغام سمجھو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے لیے ایک پیغام. اچھا، جب یہ کورسپونڈنس آپ کی آپ کے رب کے ساتھ قائم ہو جائے گی، تو پھر آپ کے اندر ایک علم پیدا ہوگا جو کہ شہودی یا کہنا چاہیے حضوری یا وجدانی علم کہلاتا ہے. اس سے ایک علم آئے گا آپ کو. شہودی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، حضوری بھی کہہ سکتے ہیں، وجدانی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں انٹیویٹیو نالج، جو انٹیویشن سے پیدا ہوتی ہے، وجدان سے. مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذہن سے نہیں ہے، یاد کرنے سے نہیں، اس کا تعلق آپ کے اندر کی فیلنگ سے. یہ جو آپ نے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈیولپ کیا، تو اب اس سے آپ کے دل میں ایک کشفی اور شہودی علم داخل ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود. اس علم تک پہنچنا ہے. اور یہ علم جو ہے آپ کا کشفی اس لیے ہے، شہودی جس کو میں کہہ رہا ہوں، شہودی اس لیے ہے کہ اس میں مشاہدہ کام کرتا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا چیزوں کو، تو اس سے ایک دم سے آپ کمیونیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ اس سسٹم میں چلے جاتے ہیں، ایگزسٹینشیل کمیونیکیشن میں داخل ہو جاتے ہیں. اچھا، یا پھر ایک پریزنس آف ریئلٹی ہوتا ہے، یعنی آپ حضوری جس کو کہہ رہے ہیں ہم، کہ اس کے موجود ہونے کا ایک احساس کہ موجود ہے اور حقیقت جو ہے وہ ہے.
تو اس سے آپ کمیونیکیشن میں آ جاتے ہیں اور آپ کا علم حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے اس کو شہودی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حضوری بھی. یہ علم شہودی اور علم حضوری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نالج بائی ایویڈنس اور نالج بائی پریزنس، اس کو جو چاہے نام دے دیں آپ. تو جناب یہ ہے شعر کا مطلب. دیکھیے کتنی زبردست بات کر دی. چن اشارت تھا اشرف بر جان نے ہی، جب اس کے اشاروں کو تو اپنی جان کے اوپر رکھے گا نا، اور در وفائے آن اشارت جان دہی، اور اس کی وفا میں تو جب اس اشارے کی وفا میں، یعنی اس کو پورا کرنے میں اپنی جان دے دے گا، یعنی تو اپنی پوری ہمت لگا دے گا. اب یہ اشارے کی وفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی اوبیڈینس میں چلے جائیں کہ جس کے لیے پھر حکم کا یا آرڈر کا انتظار نہ کریں. یہ جو آپ اب اس کی وفا میں جائیں گے اور اس اشارے کے تقاضے کو آپ جب پورا کریں گے، تو اس کا کوئی ظاہری جو ہے نا ایز سچ کوئی آپ کے لیے وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ عمل، بلکہ یہ سب آپ کے اندر باطن میں، دل میں، خیال کی دنیا میں ایک عمل کا معاملہ، نظام جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا خود ہی. تو آپ وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے آپ سے گویا ہم بات کریں گے، اس کو مخاطب سمجھتے ہوئے اس کی پریزنس میں، اس کی موجودگی میں اپنے آپ سے بات کریں گے کہ وہ مجھ سے اب یہ چاہ رہا ہے، یہ چیز اس لیے ہوئی ہے، اور بھائی تمہارا یہ معاملہ ہے اور تمہارا یہ معاملہ ہے. یہ ہے اس کے اشارے میں جانا. اب یہ سارا جو ہے نا باطن کا معاملہ، یہ ظاہر کے خلاف نہیں ہے، اور نہ یہ علم جو ہم نے بتایا یہ کوئی شریعت کے خلاف ہے. شریعت کا علم جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سارا اسی کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے باطن کے معاملات کو دیکھ کر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک رابطے کی حالت میں وہ چلتا جا رہا ہے. اور وہ رابطہ ہوا ہے کائنات کے اشارات کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے. تو اب اس میں دو چیزیں کام کرتی ہیں، ذکر اور فکر. اس لیے ذکر و فکر دونوں ساتھ بولتے ہیں. ذکر و فکر یعنی انسان مسلسل غور و خوض کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں تک چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیپننگ اس کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ڈیپننگ پیدا ہو جاتی ہے، گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں، ابھی مزید اس کی اور وضاحت ہوگی. پس اشارت ہاش اسرارت دہد، بار بردارت زتو کارت دہد. پھر اس کے اشارے کیا کریں گے جب یہ تو کر لے گا نا، تو فرماتے ہیں پس اس کے اشارے پھر تجھے اسرار دینا شروع کر دیں گے. پھر اسرار تجھے ملیں گے، راز و نیاز اور اسرار. اب یہ علم شروع ہو گیا وہ والا بات نہیں، جب آپ ان اشاروں کو سمجھو گے. بردارد زتو کارت دے. اور اتنا ہی نہیں کہ وہ اشارے آپ کو ایک علم سے لبریز کر دیں گے، بلکہ تمہارا بوجھ بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. بار بردارت، جو بوجھ ہے نا ہمارے اوپر وہ سب گیا. انسان کے اوپر سب سے بڑا بوجھ اس کی اپنی ذات کا ہی ہے. مثال کے طور پر اس کی انا کا بوجھ ہے، اس کی ایگو کا بوجھ ہے، اس کی سیلف ہڈ کا بوجھ ہے، اس کی خودی کا، اس کے نفس پرستی کا بوجھ ہے، اس کے غم ہیں، اس کی فکریں ہیں، یا اس کا خوف ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یا دنیا سے مقابلے ہیں وغیرہ. بے شمار بوجھ ہیں. تو انسان کے نفس کے ہی بوجھ ہیں جو اس کے اوپر ہیں. کبھی جو ہے وہ کسی نقصان کی وجہ سے آدمی غم زدہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی انسان کسی سے توقع کر بیٹھتا ہے پوری نہیں ہوتی. تو اس قسم کی چیزیں انسان پہ چلتی رہتی ہیں. فرما رہے ہیں بار بردارد، یہ سارے بوجھ بار سب اتار دے گا وہ، اس کے اشارے. زیتو کارت دہد، زیتو یعنی تجھ سے، کارت دہد، اور تجھے ایک کام دے دے گا، تجھے تیرا کام دے دے گا. تیرا کام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تو اپنے نفس کی ہی الجھنوں میں پڑا رہے، ہر وقت اسی کو سلجھاتا رہے. دیکھیں نا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ان نفس کی الجھنوں میں ہی اتنے الجھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ریشمین کپڑا جو ہے کسی جھاڑ میں پھنس گیا ہو. بس
اب جیسے اس کو نکالو گے تو وہ تار تار ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا حال ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے. ہم جب بھی اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں ہم ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. اس طرح ہم الجھے ہوئے ہیں. نہ ہمارے اندر کوئی گویا کہ ایک جال بنا ہوا ہے, پریشانیوں کا جال ہے. ایک کے ساتھ دوسری فکر ایسے مدغم ہو کے چل رہی ہے اور نہیں حل ہوتے مسئلے. اور ایسا لگتا ہے ساری قلعیں جو ہے نا وہ سب کی سب ایک دوسرے کے ساتھ جیسے لپٹ گئی اور کوئی قلع سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ ہر آدمی کا معاملہ ہے تقریباً. آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہے. اس میں نفسیاتی پرابلم آ جاتے ہیں, اس کے اندر انسان کی جیسے سائیکولوجیکل بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں, انسان کے شعوری مسائل آ جاتے ہیں, لاشعوری تحت شعور میں, اور پھر وہ بیماریاں بن جاتے ہیں بہت سے, جیسے بلڈ پریشر اور جناب ہائپر ٹینشن اور کیا کیا, اور اسی طرح انسان اختلاج قلب کے معاملات اور احساس کمتری اور فرسٹریشن اور یہ ڈپریشن, یہ سب چیزیں اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں. ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ جو صوفیاء کرام ہیں نا, کہ یہ ایسے لوگ ہیں اندر ان کے اتنا مضبوط قسم کا نظام ہے کہ اس قسم کی بیماریوں سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑتا ہو. یہ کبھی بیماریاں تو دور کی بات, یہ پریشان خیالیوں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ پریشان خیالی ہوتی کیا. تو یہاں پر جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ مکمل سیٹسفیکشن کہ تجھے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ان اسرار کی وجہ سے پورا سیٹسفائیڈ کر دے گا اور تجھے اندر بالکل لائٹ کر دے گا. بالکل تیرے اندر ایک انسائٹ پیدا ہو جائے گی. انسائٹ کا مطلب بصیرت, ایک بصیرت آ جائے گی اور چیزیں جو ہیں ایسے ہی بچوں کا کھیل لگے گا. غالب جیسے آدمی نے اپنی فکری پرواز میں یہ محسوس کر لیا کہ بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, تو وہ تو ایک شاعر ہے اور وہ اپنے تخیل میں جا کے بات کر رہا ہے. تخیل جو ہوتا ہے نا یہ بھی چونکہ لطیف دنیا کی چیز ہے, تو تخیل اور فلسفہ اور یہ روحانی علوم ان سب کے ڈانڈے مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, یہ مل جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے مزے الگ الگ ہیں, سب ان کی کیفیات الگ. تو یہ چونکہ ساری کی ساری جو ہیں ایک مانوی دنیا کی چیزیں ہیں نا, تو اس لیے دیکھو یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا, جو بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں عالی دماغ, ایک یہ ایسے مسائل بھی بیان کر دیتے ہیں جو کہ صوفیہ کے زیر بحث آتے ہیں, جو حقائق کی دنیا سے تعلق ہوتے ہیں, یہ وہ باتیں. اور اسی طرح فلاسفہ بھی ایسے موضوعات چھیڑتے ہیں. تو وہ یہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ بازیچہ اطفال, اب یہ بالکل صوفیانہ خیال ہے, بازیچہ اطفال دنیا میں یعنی بچوں کے کھیل کود کا میدان ہے, کوئی حقیقت ہی نہیں. بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے. تو وہ جو قرآن پاک میں نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, لعب و لعب, تو بالکل وہی خیال وہ بیان کر رہا ہے, مگر یہ خیال کی قوت سے بیان کر رہا ہے. اور ایک صوفی جو ہے وہ حال کی قوت سے بیان کرتا ہے, مشاہدے کی قوت سے, یہ جو بتا رہے ہیں یہاں پر. اور اسی طرح اب جیسے میں نے کہا کہ بلند خیالی جو ہے ان کو تصوف کی جیسے سرحد سے ملا دیتی ہے, تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. تو مل رہے ہیں نا ڈانڈے تصوف سے. تو یہ ایک بلند خیال ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان اگر صوفی نہ بھی بن سکے تو بلند خیال تو بنے. اگر آپ وہ صوفی نہیں بھی بن سکتے جو پہلے زمانے کے لوگ گزر گئے, کیونکہ اس کے لیے تو بڑی ریاضت چاہیے, مجاہدے چاہیے, اور نفسانی پاکیزگی بہت زیادہ چاہیے. چلیے وہاں تک نہ پہنچ سکے, حال کی دنیا تک نہ صحیح, خیال کی دنیا تک تو پہنچے. اب وہ لوگ جو ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں یا جیسے جانوروں کی طرح جن کا جسم اور خیال ایک ہی سطح پر ہے. یہ جانوروں کی سطح ہوتی ہے. جب آدمی کی فزیکل باڈی اور اس کا ذہن, اس کا مائنڈ, اس کی مائنڈ فلنس وہ ایک ہی لیول پر ہو, دونوں ایک ہی سطح پر, تو یہ حیوانی سطح ہے, یہ حیوانی سطح ہے. اور اگر انسان کی باڈی تو اپنی جگہ پر ہو, فزیکل ورلڈ کے ساتھ جڑی ہو, لیکن اس کا ذہن, اس کا کانشیس لیول وہ اس کی باڈی سے بلند ہو, اس کی فزیکلٹی سے ماورا ہو, یعنی اس میں ایک ٹرانسینڈنس ہو.
ٹرانسینڈنس یعنی مابرائیت. تو یہ انسان کا اصل پہچان ہے، انسان کی اصل پہچان ہے. انسان یہاں پھر اپنے آپ کو اپلفٹ کرتا ہوا دیگر مخلوقات سے الگ کر لیتا ہے. تو کم از کم یہ تو ہو. اور اس کے بعد پھر انسان سب سے بلند کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ یہاں پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کی بنائی ہوئی دنیا سے، مطلب یہ کہ وہ اس طرح فیض حاصل کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن میں چلا جاتا ہے. تو کمیونیکیشن میں جانے والا جو ہے وہ پھر عالم ملکوت یا اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ عالم ملکوت جو ہے یہ وہ عالم ہے جو براہ راست اپنی نورانی طاقت سے کمیونیکیشن کی حالت میں ہے، جہاں ڈیوائن سگنل ہر وقت آ رہے ہیں. عالم ملکوت جو ہے نا، اس میں ڈیوائن سگنل ہر وقت آ رہے ہیں، وہ مل رہا ہے. تو اب جو انسان اس ذریعے سے، اس پروسیس سے وہاں تک چلا گیا اور اس دنیا کے ساتھ وہ کمیونیکیٹنگ سسٹم میں ڈھل گیا، تو گویا کہ پھر اسی طرح اسے سگنل آئیں گے جس طرح فرشتوں کو وہ سگنل آ رہے ہیں، اور وہ ہر چیز سے خدا کی بات کو سنے گا اور اس کے اشاروں کو سمجھے گا. تو یہ ایک زبردست نالج اس کی ہوگی، اور یہ نالج یہ دین کی نالج سے اور شریعت کی نالج سے یا ہماری ریشنل پوزیشن سے مطلب یہ کہ متصادم نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہری و باطنی علوم دونوں مل کے اس کے اندر ایک تکمیل پیدا کریں گے. جو ظاہر میں دیکھے گا نا، ظاہر میں جیسے جو کچھ بھی اس کو ظاہر میں، جیسے ہم سب کو جو ظاہر میں حاصل ہوتا ہے، اس کا ظاہر اس کے باطن سے تقویت پائے گا اور اس کو ایک اور معنی میں لے جائے گا، اور اس کا باطن جو ہے اس کے ظاہر سے تقویت پائے گا. ظاہر باطن سے تقویت پائے گا، باطن ظاہر سے، دونوں علوم مل کے اس کے اندر ایک تکمیل کا ذریعہ بنیں گے. سمجھے؟ تو ایسا نہیں کہ وہ ایک چیز دوسرے کو ڈھا دے گی. وہ لوگ جاہل ہیں جو اس طرح کا تضاد دے گا، انہیں اصل میں وہ ہے ہی کچھ نہیں، وہ سب ڈھونگ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی تقسیم کی باتیں کرتے ہیں. صاحب یہ تو مولویوں کا علم ہے اور یہ ظاہری علم ہے، ایسا نہیں.